آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل الانسان، مارا جائے انسان، ما اکفرہ، کیسا سخت منکر ہے وہ۔ قتل بمانا لعینا ہے، مارا ڈالا گیا۔ عربی زبان میں دعا اور بد دعا ماضی کے صیغے میں آتی ہے، جیسے کہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے قتل، یہ بھی ماضی کا ہی صیغہ ہے، یعنی مار ڈالا گیا۔ دراصل یہ بد دعا ہے، اور یہاں پر الانسانوں سے مراد جھٹلانے والے ہیں، گو کہ خطاب تمام انسانوں سے کیا گیا ہے۔ اس سے مراد انسانوں کی اکثریت یا قرآن کو جھٹلانے والے کافر ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان کیسا سخت منکر ہے وہ، جو قیامت کا انکار کرے، جو قرآن کا انکار کرے، جو حق کا انکار کرے۔ من ای شیء، کس چیز سے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو۔ اگر یہ انسان سوچے کہ کس چیز سے وہ پیدا ہوا ہے، من نطفہ، ایک نطفے سے، یعنی انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، جانے اس کو تکبر پر کون سی چیز، کون سی بات ابھارتی ہے، کیا اسے اپنی حقیقت کا نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نطفہ حقیر سے پیدا کیا ہے۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو، فقدرہ، پھر تقدیر مقرر کی اس کی۔ اللہ نے اسے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی ہر چیز کا اندازہ مقرر فرمایا کہ وہ کتنی مدت نطفہ رہے گا، پھر علقہ بنے گا، پھر مدغہ بنے گا، پھر جاندار بنے گا، پھر خوبصورت انسان بنے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کہاں وہ مرے گا، کہاں دفن ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس انسان کے پیدا کرنے کے ساتھ اس کی ہر چیز کا اندازہ مقرر فرمایا۔ ثم السبیل، پھر راستہ، یسرہ، اس نے آسان کیا اس کا۔ سبیل سے مراد خیر و شر کے راستے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خیر اور شر کے راستے واضح کر دیے۔ پھر اس سے مراد ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ بھی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ راستہ بھی بہت چھوٹا اور دشوار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرتا ہے۔ پھر سبیل سے ایک تیسری مراد بھی ہے کہ جسم میں پاؤں، ریڑھ کی ہڈی اللہ تعالیٰ نے دی، جس سے ہماری موومنٹ آسان ہوئی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ اس نے آسان کیا اس کا۔ تو اس آیت کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے راستے واضح کر دیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرت میں اس کی تمیز رکھ دی، پھر انبیاء و رسل اور کتابوں کے ذریعے بھی سب کچھ سمجھا دیا اور اسے اختیار دے دیا کہ وہ جو راہ چاہے اختیار کر لے۔ پھر انسان جس راہ کو بھی اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی راستے کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے اور اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک اور معنی کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے باہر آنا اس کے لیے آسان بنا دیا۔ جب رحم مادر میں بچے کی نشو و نما پوری ہو جاتی ہے تو ماں اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ اسے جن نہ لے اسے قرار نہیں آتا۔ راستہ تنگ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ وضع حمل کے وقت اس راستے میں اتنی لچک پیدا کر دیتا ہے کہ ماں کے لیے اس کا جننا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تمام ایسی قوتیں عطا کر دی ہیں کہ وہ دنیا میں موجود وسائل اور اسباب سے کام لے کر اپنی زندگی گزار سکے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جسم میں پاؤں کی ہڈی اللہ تعالیٰ نے دی، پھر ریڑھ کی ہڈی دی جس سے ہماری موومنٹ کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ اس نے آسان کیا اس کا۔ ثم، پھر اماتہ، موت دی اس کو، فاقبرہ، پھر قبر دی اس کو۔
یعنی یہ موت کا ملنا بھی اللہ کا احسان ہے، اور قبر کا مہیا کرنا بھی اللہ کا احسان ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، موت کے احسان ہونے کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، مگر پھر بھی اسے موت نہیں آتی، تو اس کے گھر والے اس کی بیماری کے طویل ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور اس بیماری پر بہت سا مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو ایسے مریض کے لیے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اور پھر صرف اور صرف اس کے علاج میں مال خرچ ہو رہا ہوتا ہے، گھر والے الگ پریشان ہوتے ہیں، تو پھر گھر والے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت آسان کر دے، اسے بھی تکلیف سے نجات حاصل ہو اور اس کے گھر والوں کو بھی پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ پھر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو موت نہ دیتا تو زمین انسانوں کے لیے ہی تنگ ہو جاتی، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ بچتی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ قبر جیسی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد قبر میں دفنانے کا جو حکم دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس سے میت کا احترام برقرار رہتا ہے، ورنہ میت کے تغیرات اس کے ورثاء دیکھ نہ سکتے۔ مرنے کے بعد جب جسم گلنے سڑنے لگتا ہے تو جسم سے ایسی بو آتی ہے کہ کوئی اپنوں کو اپنے پاس رکھ نہ پاتا۔ ایک تو میت کے لواحقین کے لیے اس کا اس دنیا سے جانا ایک صدمہ ہوتا ہے، اور پھر اگر اس میت کو اپنے ہی گھر میں رکھنے کا حکم ہوتا تو پھر میت کے تغیرات کو دیکھنا ایک اور صدمہ ہوتا، میت کے لواحقین اس کو برداشت نہ کر پاتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر قبر کی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ ثم پھر اذا شاء، جب وہ چاہے گا، انشرہ، اٹھا کھڑا کرے گا اس کو۔ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اس انسان کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ جس طرح انسان اپنے پیدا ہونے اور مرنے کے معاملے میں بے بس تھا، اسی طرح وہ دوبارہ پیدائش کے معاملے میں بھی اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہوگا۔ نہ اسے پیدا ہونے کے وقت پوچھا گیا تھا کہ اگر تم پیدا ہونا چاہتے ہو تو تمہیں پیدا کریں، ورنہ نہ کریں، اور نہ موت کے وقت اس سے پوچھا گیا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں موت دے دیں ورنہ زندہ رہنے دیں۔ اسی طرح دوبارہ پیدا کرنے کے وقت بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ جب چاہے گا اسے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اٹھا کھڑا کرے گا اس کو۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی کافر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جان اور مال پر اللہ کا جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا، تو یہ بات ہرگز درست نہیں۔ لما یقضی، نہیں پورا کیا اس نے، ما امرہ، جو اس نے حکم دیا اس کو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان نے ابھی تک وہ فرائض پورے ادا نہیں کیے جن کا اللہ نے حکم دیا۔ حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے بھی یہ کام پورا نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا، یعنی کمی رہ جاتی ہے۔ اور مجاہد کا یہ معنی بخاری میں آتا ہے، جس بات کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ فرض اس نے قطعاً پورا نہیں کیا، اور یہ حکم اس کو پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے ملا تھا، اور وہ حکم یہ تھا کہ وہ اللہ کا فرما بردار بن کر رہے۔ یہ حکم اس کی فطرت میں بھی ڈالا گیا تھا، پھر اسے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا تھا۔ اگر وہ اوپر بتائے ہوئے حالات پر غور کرتا تو اس کے لیے اللہ کا فرما بردار بن کر رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، مگر اس نے ان تقاضوں کو
پورا نہ کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، اور وہ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ جب چاہے گا زندہ کر کے اٹھائے گا، لیکن ابھی ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ابھی تک اس دنیا کی آبادی اور کائنات کی تکمیل سے متعلق اس کا جو طے شدہ حکم ہے وہ ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا۔ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ، پھر جب وہ چاہے گا دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، ہرگز نہیں، جس بات کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ فرض اس نے قطعاً پورا نہیں کیا۔ فَلْيَنظُرْ، پس چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان، الی طعامی، اپنے کھانے کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان بھی ہے اور اس بات پر دلیل بھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ خشک زمین سے نباتات کو پیدا کرتا ہے، اسی طرح وہ ہڈیوں کے گل سڑ جانے کے بعد اور خاک میں مل جانے کے بعد جسموں کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے کھانے پر غور و فکر کروا رہے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے پانی ڈالنا، انڈیلنا۔ صببنا کا جو لفظ ہے صاد با سے ہے، بھرپور پانی انڈیلنے کو کہتے ہیں۔ ثم پھر شققنا الارض، پھاڑی ہم نے زمین، شق پھاڑنا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھاڑا، یعنی پانی کو ہم نے زمین میں بسا دیا۔ پانی زمین کی تہ میں پہنچ کر اس بیج کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے جسے زمین میں ڈالا گیا ہوتا ہے، اس لیے وہ دانہ اگتا ہے اور اس سے کھیتی بنتی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا ہم نے اس میں گلہ، وَعِنَبًا اور انگور، وَقَضْبًا اور ترکاری۔ یہاں انگور کا ذکر آیا ہے لیکن مراد اس سے دیگر پھل بھی ہیں، اور قدبہ ویسے تو ترکاری یا سلاد کو کہتے ہیں، لیکن امام حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی چارہ ہیں، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، وَحَدَائِقَ، اور باغات، غلبا، گھنے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حدائق ہر اس باغ کو کہتے ہیں جو یکجا اور گھنا ہو، اور غلبا کے بارے میں امام حسن رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلبا سخت اور عمدہ کھجور کو کہتے ہیں، وحدائق غلبا، اور باغات گھنے، وفاکہتن، اور پھل، وابا، اور چارہ۔ فاکہہ کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ چیز جسے تر حالت میں کھایا جائے، وابا، اور چارہ، جانوروں کا چارہ۔ ابا کہتے ہیں زمین سے اگنے والی ہر اس نبات کو جسے جانور تو کھائیں مگر انسان نہ کھائیں، یعنی جانوروں کی گھاس پھوس کو کہتے ہیں۔ متاع لکم، فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتائیں، اختتام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور یہ غور و فکر دو اعتبار سے فائدہ مند ہے کہ جب انسان اپنے پاس موجودہ نعمتوں پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کا احسان مانتا ہے۔ جہاں یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے احسان ہیں، وہاں ان آیات میں
ان نعمتوں کا ذکر بطور دلیل بھی ہے، اور یہ دلیل بعث بعد الموت کے اوپر ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ خشک زمین سے نباتات کو پیدا کرتا ہے، اس طرح وہ ہڈیوں کے گل سڑ جانے کے بعد اور ان کے مٹی میں مل جانے کے بعد جسموں کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پر غور کرے۔ دیکھو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھرپور بارش برسائی، پھر زمین کو پھاڑا، پھر اس سے غلہ اگایا، پھر انگور اور ترکاری، زیتون اور کھجور اگائے، اور گھنے باغات اگائے، اور بہت سارے پھل اور چارہ، متاع لکم ولانعامکم، فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ یہ سب چیزیں اللہ ہی کی پیدا کردہ ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق اپنے اپنے فرائض بجا لا رہی ہیں۔ پھر انسان کو دیکھیں تو کیسا ناشکرا ہے، اپنی روزی کے سلسلے میں کس قدر اللہ کا محتاج ہے، لیکن پھر بھی اکڑتا ہے۔ اس سے تو مطلوب یہ ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، ان نعمتوں پر شکر ادا کرے، اور انہی نعمتوں کا صحیح استعمال کر کر اپنی آخرت کو بہتر بنائے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا، تو جب جاءت الصَّاخَّةُ، آ جائے گی کان پھاڑنے والی۔ الصَّاخَّةُ سے مراد قیامت کی کیفیت ہے، مراد یعنی قیامت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ الصاخہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نام قیامت کی عظمت کی وجہ سے اسے دیا ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ سور میں پھونکنے کا نام ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصاخہ یعنی قیامت کا شور و غل، یہ کانوں سے شدت سے ٹکرائے گا اور زبردستی سنوایا جائے گا، یہاں تک کہ اس شور سے کانوں کے بہرا ہونے کا خطرہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آ جائے گی کان پھاڑنے والی، یعنی قیامت کی سخت چیخ۔ یوم یفر المرء، اس دن دوڑے گا انسان، من اخیہ، اپنے بھائی سے، و امیہ، اور اپنی ماں سے، و ابیہ، اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ، اور اپنی بیوی سے، و بنیہ، اور اپنے بیٹے سے۔ قیامت کے دن لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھاگیں گے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا کہ جب قیامت آئے گی، جس کے سور کی آواز اتنی تیز اور سخت ہوگی
کہ لوگوں کے کان بہرے ہو جائیں گے. اس دن کا ایسا روب ہوگا، ایسی دہشت ہوگی کہ ہر شخص پریشان ہوگا اور ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر لاحق ہوگی. اسی وجہ سے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے راہ فرار اختیار کرے گا. وہ ڈرے گا کہ کہیں وہ اس سے حق کا مطالبہ نہ کر لیں، یا پھر اس کے لیے کوئی ایسی پریشانی اور بے چینی نہ دیکھ لے، یا یہ اس لیے ہوگا کہ اس انسان کو معلوم ہوگا کہ آج کوئی اس کے کام نہیں آئے گا، تو پھر ان کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. اسی سے ملتی جلتی آیتیں ہم سورۃ المعارج میں بھی پڑھ چکے. آیت نمبر 8 سے لے کر 14 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. تو کل قیامت کے دن لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھاگیں گے، اور وہ اسی لیے بھاگیں گے کہ انہیں اپنی فکر لاحق ہوگی. وہ اس لیے بھی بھاگیں گے کہ کہیں کوئی رشتہ دار ان سے کسی حق کا مطالبہ نہ کر لے، یا پھر وہ اس لیے بھاگیں گے کہ کوئی اس کی پریشانی اور بے چینی کو نہ دیکھ لے، یا وہ اس لیے بھی بھاگے گا کہ اسے پتا ہوگا کہ آج اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. پھر ان کی طرف نظر کرنے کا کیا فائدہ. شفاعت سے متعلق ایک طویل حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا تو لوگ شفاعت کے لیے کئی انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن ہر نبی ایک ہی جواب دے گا، میرا رب عز و جل آج اتنا زیادہ غصے میں ہے کہ اتنا پہلے کبھی غصے میں نہیں آیا، اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئے گا. نفسی نفسی نفسی، یعنی آج تو مجھے اپنی جان کی فکر لاحق ہے، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، تم میرے علاوہ کسی اور نبی کے پاس جاؤ. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی انبیاء کا یہ حال ہوگا تو پھر عام لوگوں کی کیا حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، واسطے ہر شخص کے ان میں سے، یومئذ اس دن، شأنٌ ایک خاص حالت ہوگی، یغنیہ جو بے پرواہ کر دے گی اس کو. یا انسان کی کیفیت کا بیان ہے کہ ہر شخص ایسی مصیبت میں مبتلا ہوگا جو ہر کسی سے اس کو بے نیاز کر دے گی، اس کو اپنی فکر لاحق ہوگی، اس کو صرف اور صرف اپنا کنسرن ہوگا، اس کے اپنے افیئرز ہوں گے، اپنے مسئلے مسائل ہوں گے. تو اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. یہی وہ وجہ ہے کہ انسان قریب ترین رشتہ داروں سے بھاگے گا. کل قیامت کے دن انسان ایسی پریشانی اور مشغولیت میں ہوگا جس کی وجہ سے وہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں کر سکے گا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ننگے پاؤں، ننگے جسم، بغیر ختنہ کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، اس بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میدان محشر میں ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کی حالت میں اکٹھے کیے جاؤ گے. ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا لوگ یعنی مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، یعنی اسی آیت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. آج انسان اپنی عبادت اور اپنے فرائض انہی رشتوں کے لیے بھول جاتا ہے یا پھر تاخیر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو رشتے ناطے دیے ہیں ان کو لمٹس میں ہی رکھنا چاہیے، ان میں حد سے تجاوز کر کے اللہ کے حقوق میں کمی نہیں کرنی چاہیے. ویسے بھی آپ دیکھیں تو انسان بہت ہی مفاد پرست ہے. کسی انسان کی وجہ سے یا پھر کسی اپنی خواہش کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ بیٹھتا ہے. پھر یہی انسان کل قیامت کے دن انہی انسانوں سے بھاگے گا اور اپنی مصیبت میں پڑا ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ، کچھ چہرے یومئذ اس دن مسفرہ روشن ہوں گے، ضاحکۃ ہنستے ہوں گے، مستبشرہ شادمان ہوں گے. کچھ چہرے اس دن یعنی قیامت کے دن روشن ہوں گے، وہ ہنستے ہوں گے اور خوش ہوں گے. ووجوہ، اور کچھ چہرے یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن علیہا غبرہ ان پر غبار ہوگا، ترہقوہا ڈھانکے گی ان کو قطرہ سیاہی. ترہقوہا کا لفظ را ہا قوف سے ہے، معنی زبردستی چھانا. ترہقوہا قطرہ ڈھانکے گی ان کو سیاہی، اور یہ سیاہی ان کے اعمال کی ہوگی. کل قیامت کے دن لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. جو نیک بخت ہوں گے جن کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کیا ہوگا، ان کے چہرے مارے خوشی کے چمک رہے ہوں گے. اس کے برعکس جو بدبخت ہوں گے جن کے لیے اللہ نے جہنم کا فیصلہ کیا ہوگا، ان کے چہرے حسرت اور مایوسی کی وجہ سے سیاہ ہو رہے ہوں گے، اور یہ سیاہی ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگی. اولئک یہی لوگ ہم الکفرۃ الفجرہ وہ ہیں جو کافر ہیں، جو فاجر ہیں. کافر ہیں اعتقاد سے اور فاجر ہیں عمل سے. جو لوگ اپنے ایمان میں اور عمل میں کافر اور فاجر ہوں گے ان کا یہ انجام ہوگا، جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرًا. یہ بدترین انجام ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے کفر اور فسق میں زندگی گزاری اور توبہ کیے بغیر اس دنیا سے یہ چلے گئے، تو پھر یہ بدترین انجام کو پہنچیں گے. اسی طرح کی بات ہم سورۃ القیامہ میں بھی پڑھ چکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والی سختی کی جائے گی. تو دو طرح کے لوگ، دو طرح کے انجام. ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو انجام کو واضح کر دیا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سے انجام کی طرف جانا چاہتے ہیں. جیسا عمل ہوگا ویسا انجام ہوگا. اگر نیک اعمال ہیں تو انجام بھی اچھا ہوگا، احسن ہوگا، اور اگر برے اعمال ہیں تو انجام بھی انتہائی برا ہوگا. تو یہاں الحمدللہ سورۃ عبس مکمل ہوئی. اپنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں.
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.